ایک قابیل پیدا ہو گیا لڑکی، اور پھر یہ جو ہے اس کے ساتھ لڑکی، اب ان کو ایسے کرنی تھی نا جو بنایا گیا تھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین، بہرحال واللہ عالم، کہا جاتا ہے یہ اسی طرح ہے، حسین تھی۔ اب یہ اس سے نہیں کر سکتا تھا، خواہ وہ حسین ہے نہیں کر سکتا تھا، دوسرے سے ہم سے کرے نا، تو اس نے کہا میں نے اسی سے کرنی ہے یار، میں خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اسی سے کرنی ہے، لڑکی ہے بس، کیا ہے ٹھیک ہے نا۔ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیصلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دونوں جو ہے نا یہ فیصلہ کروا دیتے ہیں، اڑ گئے نا شادی کرانی ہے، کہ حابیل اور قابیل قربانی دیں۔ اب قربانی کیا ہے، کہا جاتا ہے یعنی قربانی کیا ہوتی ہے، عزیز ترین چیز کو وہ کرو۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک کے پاس یہ بھیڑ بکریاں جانور بہت تھے اچھے اچھے، اس نے قربانی کی، ایک کے پاس زراعت کا بہترین وہ تھا، اس نے اس میں سے دا بیسٹ ون وہ کیا۔ تو قربانی کا اس دور میں یہ تھا کہ قبولیت کا ثبوت یہ تھا کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، بس ایک نظام بنایا ہوا تھا، جو بھی قربانی کی چیز ہے، اب وہ گوشت کی قربانی دی ہے وہ رکھا ہوا ہے، کھا گئی نا، اسی طرح اس کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ حابیل کی جو قربانی ہے نا اس کی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے قربانی قبول، آسمان سے آگ آئی اور کھا گئی، آسمان سے آگ۔ تو اسے اب یہ ہوا کہ جی اب یہ میں نے بتایا تو ہے نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ سر آپ قربانی دیں گے دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے خوبصورت بکرے قربان کریں گے، آپ کوئی بھی آپ اپنے محبوب ترین چیز میری خاطر ایثار کر سکتے ہیں وہ قربانی کہلائے گی۔ آپ کو دبئی کی شرٹ ایک بہت پسند ہے، آپ لے کر آئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی آپ قربانی دیں گے تو وہ بے شک اچھی آپ مجھے دے دیں، یہ قربانی ہو گئی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایک کا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس جانور کافی تھے تو اس نے اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے وہ گوشت وغیرہ بن گیا۔ ایک کا زراعت کا تھا، زراعت میں تو ایگریکلچر، زراعت میں نے کہا اس میں سے بہترین ییلڈ جو تھی، پروڈکشن بیسٹ ون، اس نے اس کی قربانی دے دی۔ لیکن اس وقت قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی یارڈ سٹک یہی تھا کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی تو وہ کھا جاتی تھی۔ اچھا، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک حل تھا لیکن اس کو بھی نہیں مانا۔ تو جب یہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے کہا میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یار انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ ویسے اور آگ لگا دینے والی بات ہے تو وہ کہے گا تو زیادہ متقی بنتا ہے۔ یہ جواب تھا اس کا حابیل کا کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہے۔ تو اس نے پھر بھی یہ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کا یہ کیا مطلب، اس کا یہ نہیں تھا کہ تم قتل کرنے آؤ گے تو میں ہاتھ باندھ کے آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، گردن آگے کروں گا، مجھے قتل کر دو۔ اس کا یہ مطلب تھا اگر تم میرے در پہ ہی ہو جاؤ گے قتل کرنے کا، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تمہارے اگر ذہن میں بھوت آ ہی جائے گا کہ مار ڈالنا ہے، اب یہ تمہارا ہے، لیکن میں اس قسم کا کوئی نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہاں سے پہلی چیز کیا آئی، اچھا تو اس نے قتل کر دیا، ابھی پڑھیں گے آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اس قدر حسد، جب اس نے کہا نا کہ یہ قربانی کا یہ ہو گیا، اس کو فوراً مان لینا چاہیے تھا یار، قربانی کا جو اللہ نے کیا ہے فیصلہ، جو بھی جس کے حق میں گیا، تو اتنا حسد تھا۔ اور آپ دیکھیں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پہلا قتل بھی
عورت اور سیکس کی بنا پر، پہلا قتل بھی حسد کی بنا پر، یہ حسد تھا کہ اس کی قبول ہو گئی. میں نے کہا تھا نا لرننگ لیسن بہت ملیں گے. یہ اللہ اکبر. کر لی ہوگی. حابیل کو مار ڈالا. اس میں بھی قتلوہ، اس میں بھی پڑھیں گے. اچھا یہ پہلی چیز یہ آ گئی کہ اس کرۂ ارض پر دیٹ واز دا فرسٹ مرڈر. اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا. فرسٹ مرڈر کو اگر انالیسس کریں گے تو دو ہی ریزن ہیں. ایک تو یہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو فتنے ہیں اس میں بھی عورت سب سے پہلے آتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا یہ زن، زر اور زمین، آپ اگر کبھی آپ دیکھیں تو یہ تین ہی چیزیں ہیں. اس میں بھی زن سب سے پہلے. عورت، دولت کی بنا پر بھی بہت ہوتا ہے نا، جائیدادیں اور یہ نہیں پیسہ دیا، اور یہ زمین کے ٹوٹے نا. یہ دنیا کے بڑے فتنے ہیں یہ تین. اگر آپ غور کرو تینوں ہی زا سے شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تینوں ہی دیکھیں زا سے شروع ہو رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں آپ ہے نا. ہاں پہلی سال پر بھی یہی ہو رہے ہیں ویسے ہے نا. یہ ہے ویسے اللہ رحم فرمائے. بس یار دیکھیے اس میں بھی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرانگیسٹ ارج رکھی ہے شادی سیکس کی نا. اور یہ دیکھیں اس میں بھی مصلحت ہے. اگر یہ اتنا نہ رکھتے تو یہ اس کے بعد جتنے بکھیڑے ہیں تو شاید دنیا آگے چلتی کہ بھئی وہ پھر بعد میں اولاد ہو رہی ہے، اس کی پرورش ہے، اور اللہ اکبر اسٹرگل ہاں کافی زیادہ نا. تو وہ بس اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، وہ چل رہا ہے الحمدللہ ہزارہ سال سے. اچھا بہرحال تو یہ ایک تھوڑا سا ہے. اس کو پس منظر میں رکھ کے اب ترجمہ دیکھیے گا، آسان ہو جائے گا. آیت نمبر 27 سے ہے وَاتْلُو، اور آپ سنائیں علیہم ان کو، نبأ خبر ابن دو بیٹوں کے، آدم کے، بالحق، حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک سچ سچ. اس قربا جب وہ دونوں قربانی لائے، قربانن کوئی بھی قربانی، تو فتقبلا قبول سے پیسے وائز ہے، قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی. یہ حابیل کی طرف اشارہ ہے. ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی. اب جس کی قبول نہیں کی گئی وہ کہہ رہا ہے قال، اس نے کہا لأقتلنک. اب ذرا یہ دیکھ رہے ہیں یہ لام بھی ہے اس میں اور یہ بھی ہے. لازمن پکا ارادہ کر لیا اس نے، ایسے نہیں کہہ رہا. اور یہ لفظ قتل سے ہے، قتل. لأقتلنک، اق الف میں، کہ لازمن ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا. ہاں یہ قابیل کہہ رہا ہے اب میں چھوڑوں گا نہیں. یہ ایگزیکٹلی یہ ہے، یعنی یہ اتنا وہ پکا ہو گیا میں اب چھوڑوں گا نہیں. بالکل نوٹ کر لیا. اچھا اب جب اس نے اتنا تاکید سے زور دے کر یہ کہہ دیا کہ لأقتلنک، میں نے نہیں تجھے چھوڑنا، تو اس پر حابیل نے کہا قال، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اب اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے یار، اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے. انما اصل بات یہ ہے یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، پرہیزگاروں کی. اچھا ایک اور چھوٹا سا چلو ہنٹس میں دے دوں. دیکھیں دو تھے، حابیل اور قابیل. بات سب تھوڑا سا یہ ذہن میں ہو جاتا ہے کس نے کس کو قتل کیا. حابیل اور قابیل ہے نا. اس کا میں آسان بتا دوں، یہ دیکھیں دونوں میں سے یہ لفظ قاف سے شروع ہو رہا ہے، بس اس کو سمجھ لیں قاف سے شروع، قاتل، تھوڑا سا یاد رہے گا. یہ ہنٹ ہے ذرا.
ورنہ وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ یار پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ قابیل نے حابیل کو کیا تھا یا حابیل نے قابیل کو کیا تھا. یہ ہا سے شروع ہو رہا ہے, یہ قاف سے شروع ہو رہا ہے, قابیل, بس اس کے آگے قاتل, دونوں قاف سے. تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنے میں ہاں اس طرح کر لو, کوئی رکھ لو, مطلب ہے ایک وہ ہنٹ ہوتا ہے نا اسسٹنس کے لیے, ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا مکس اپ ہو جاتی ہیں کہ یار کس نے کس کو قتل کیا تھا. تو یہ ہے نا, ہاں اس سے کر لیں, وہ بھی صحیح ہے آپ کا جو ہے. ہاں ہاں بالکل, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. اچھا تو یہاں تک کیا بات آ گئی سامنے کہ کہا وَتْلُو, کیونکہ یہ فعل امر ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اور ان سے یہ فرمایا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی ان کو بالحق کی ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح سنا دیں. جب دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی, قرب قرباناً, تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو جو دوسرے کی قبول نہیں ہوئی اس نے پہلے سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تو تجھے لازماً ضرور قتل کر ڈالوں گا. تو وہ پھر پہلے نے جواب دیا, پہلے نے مینس کہ حابیل نے, کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ صرف متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب یہ لفظ جو اس میں آیا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ, اب اس سے یعنی اگلی آیت میں ہے کہ وہ حابیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے نا تو میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا اس انداز میں کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے آگے ہو جاؤں. ما انا بباسط یدی, میں نہیں کروں گا ایسا, کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیں یہ جو اوپر کہا تھا نا یتقبل اللہ من المتقین, یہ ایک لحاظ سے اگر غور کریں یہ اس کے لیے ٹیسٹیمنی آ گئی, ثبوت کہ متقین میں اسی تھا, کہہ رہا ہے کہ خشیت الہی ہے مجھے, میں ڈرتا ہوں, قتل کرنا تو گناہ ہے نا. تو کہا اگر تو نے فیصلہ کر لیا تو یہ تیرا ہے نا فیصلہ, میں نہیں آگے بڑھ کر تجھے قتل کروں گا. اللہ اکبر ہے, کیونکہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں. لئن بسطتا, لئن اگر, بسطتا, بسطا ہوتا ہے نا پھیلانا, یبسط الرزق نہیں ہوتا, یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کا وہ چاہے. اردو میں بھی کہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق پاؤں پھیلاؤ, بساط چوڑائی نا, وہی ہے کہ بسطتا بڑھایا تو نے, دراز کیا تو نے, الیہ, الا اور یا ہے یہ ایکچولی, دیکھیں نا یہ الا طرف اور یا میری طرف, اب 2 یا آ گئے تو پھر یا پر جو ہے وہ شد آ جاتا ہے. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 ٹائمز, الیہ ہو گیا, میری طرف, یا آ گیا نا میری طرف. کیا بڑھایا, یدا کا اپنا ہاتھ, کس لیے بڑھایا, لی تقتلنی, لی تاکہ تقتلنی تو قتل کرے مجھے. یہ ایک اس کا ایکشن ہو گیا قابیل کا. تو کہا مانا بباسطی یدی الیک, ماں نہیں انا میں بباسطن, وہی بسطا سے فائل بن گیا باسط بڑھانے والا. تو بباسطن بڑھانے والا یعنی دراز کرنے والا, یدیا اپنا ہاتھ, الیک تیری طرف, کس لیے, لیقتلک, تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. تو میں اپنا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاؤں گا, وہ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین, انی بے شک میں اخافو خوف کھاتا ہوں اللہ سے, وہ اللہ جو رب العالمین ہے, جو سب جہانوں کا رب ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا حابیل نے اپنے بھائی سے کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, کیونکہ تو کہہ رہے نا کہ لأقتلنک, میں تو تجھے قتل کر ڈالوں گا, تو کہا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, کیونکہ میں یقیناً اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ, وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. میرے خیال ٹائم ہو گیا. ہاں سیلف ڈیفینس اب کسی حد تک اس نے کیا ہوگا, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں یعنی تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا.
یہ مجھے دے رہے ہو قتل کرنے کے لیے، میرا کوئی ایسا ہاں یہ اس انداز میں ہے. ہاں یہ اس انداز میں ہے کہ میں بھی تو کہوں گے ہاں یہ نہیں کہا کہ میں بھی نہ. تو صدق اللہ العظیم. پھر انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے کل. صدق اللہ العظیم.